ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کی نماز کا مسئلہ بہت آسان ہے. ابھی آپ نے دیکھا وہ ایک ویڈیو دیکھا آپ نے کہ اس میں کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے خطبہ دینے کے لیے, اس کے سامنے اذان دے دی گئی اور اذان جیسی ہوئی تو وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے سبحان اللہ پہلے خطبے میں کہا, پھر بیٹھ گیا اور پھر کھڑا ہو کے دوسرے خطبے میں اس نے الحمدللہ کہہ دیا. بس خطبہ ہو گیا. ہمارے ائمہ کے نزدیک, احناف کے نزدیک خطبہ جو ہے وہ ذکر اللہ کا نام ہے, اللہ کے ذکر کا نام ہے. پہلے خطبے میں بھی ذکر اور دوسرے خطبے میں بھی ذکر کافی ہے. تو پہلے خطبے میں خطیب صاحب نے کہہ دیا سبحان اللہ, پھر بیٹھ گئے, پھر دوسرے خطبے میں کہہ دیا الحمدللہ, تو خطبہ پورا ہو گیا. تو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر کے افراد اور 2-3 پڑوسی گھر کے افراد, 8-10 افراد, کم و بیش 8-10 افراد جمع ہو جائیں. زیادہ ہو جانے میں لوگوں کی نظروں میں آنے کا اور اشکال اعتراض کا موقع ہوتا ہے. چپکے سے بغیر ایک دوسرے کو بلائے کے چپکے سے وقت پر جمع ہو جائیں. مثلا آپ نے 1:30 بجے کا خطبہ طے کیا تو اپنی اپنی جگہ پر سنتیں پڑھ کر لوگ 1:30 بجے سے 2-3 منٹ پہلے وہاں جمع ہو جائیں, اور جیسے ہی 1:30 بج جائے تو جس کے ذمے آپ لوگوں نے خطبہ طے کیا ہے وہ کرسی پر بیٹھ جائے. جو ممبر ہوتا ہے مسجدوں میں اس کی جگہ پر آپ لوگ کرسی لگائیں گے, وہ کرسی پر بیٹھ جائے, اس کے سامنے اذان دی جائے جیسے جمعہ میں خطیب صاحب کے سامنے اذان دی جاتی ہے, اور جیسے اذان پوری ہو جائے تو وہ کھڑا ہو کر کے کہہ دے سبحان اللہ, اور پھر بیٹھ جائے, پھر کھڑا ہو جائے الحمدللہ, ہو گیا خطبہ. اور اس کے بعد میں اقامت ہو جائے اور نماز پڑھی جائے, 2 رکعت فرض جہری جمعہ کی نماز, اور مختصر سے دعا کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوگ واپس چلے جائیں. تو شور نہ ہو, ہنگامہ نہ ہو, بچوں کو نہ لایا جائے, ذمہ دار قسم کے افراد جمع ہو جائیں. اور یہ جو نماز ہوتی ہے اس میں کچھ سمجھدار قسم کے لوگ ہوں, کچھ لوگ ہوں جو نماز پڑھانے کے بھی قابلیت رکھتے ہوں. فقہ نے الگ الگ چیزیں لکھی ہیں. تو خطبہ دینے والا, نماز پڑھانے والا, اس کے سامنے اذان دینے والا, کم از کم یہ لوگ تو زبردست سمجھدار قسم کے لوگ ہوں. بس ابھی اس پر اس کو ذہن میں رکھیے. یعنی ہر 3-4 گھر, مسلمانوں کے ہر 3-4 گھر کے درمیان میں 8-10 کم و بیش افراد جمع ہو کر کے اپنی اپنی جمعہ کی نماز پڑھ لیں. جمعہ کی نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے, اور خطبے میں بہت لمبا چوڑا خطبہ کی ضرورت نہیں ہے.
خطبہ ذکر اللہ کا نام ہے، پہلے خطبے میں کچھ اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ ہو جائیں، جیسے پہلے خطبے میں سبحان اللہ کہو، یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بیٹھ گئے۔ دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ خلاص دوسرا خطبہ ہو گیا۔ تو بہت آسان ہے خطبہ جمعہ کا، جمعہ کی نماز بہت آسان ہے، اور کوشش کی جائے کہ لوگ محروم نہ ہو جائیں، رہ جائیں، اور سب مل کے تدبیریں کر لیں۔ آج بدھ ہے، ابھی سے تدبیریں ہو جائیں، کل دن بھر تدبیریں ہو جائیں کہ ہر 3-4 گھر کے درمیان میں ایک گھر کے باہر کے ہال میں نماز پڑھی جائے، اور اس میں ایسی گنجائش رکھی جائے کہ آنے جانے کی سہولت رہے، دروازہ پیک نہ کیا جائے، اور پہلے سے لمیٹیڈ لوگ طے ہو جائیں کہ بھائی کون کون آئیں گے آپ کے گھر سے، ہاں آپ کے ابا اور آپ کے بھائی لوگ آئیں گے، اور آپ کے گھر سے اور جی یہ ہمارا بیٹا اور یہ ہمارے فلاں صاحب آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہت آسان معاملہ ہے، اور جو علماء جن کو علمی بصیرت ہے، جن کا تعلق ہے، ایسے لوگوں سے مسئلے دریافت کیے جائیں جن کا علمی مشغلہ ہے، تدریسی مشغلہ ہے، اور وہ آپ کی آسانی کے ساتھ رہبری فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی رہبری فرمائے۔